السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے پاس ایک نئی کہانی موجود ہے جی، کوکب نورانی صاحب کی۔ کیا بات ہے؟ اور جیسے یاسر آپ کو پتہ ہے کہ کوکب نورانی صاحب جب اپنے موشن میں ہوتے ہیں نا تو ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگ واہ واہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں نا یاسر، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ لیکن ان کی جو اپنی آڈینس ہے نا وہ ایک تو انجوائے بھی بڑا کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ عین اسلام پیش کر رہے ہیں، اور ایموشنل بڑے ہو جاتے ہیں لوگ۔ صحیح بات ہے۔ پہلے یاسر ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو۔ سائنس بھی مانتی ہے، یعنی آئنسٹائن 70 برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہودی تھا۔ اس نے اس وقت کہا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین، ریڈیو بائنوکولر سے ایک ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے۔ 2 کروڑ نوری سال۔ ایک سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,86,284 میل، یہ ایک سیکنڈ ہے۔ خربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کہکشاں دیکھ لی ہے۔ یہ 70 سال پہلے سب سے بڑا سائنسدان، مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے، مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک۔ میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ روحانیت کو پہچانے، تصوف کو پہچانے، یہ اس طرح کی اشتہاری اور دوسری باتوں میں نہ آئے۔ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آندی ہے۔ تواڈے بزرگ صرف دنیا دیکھتے سن، اسی پوری کائنات دیکھنے ہیں، اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتا ہے نا، لیکن وہ ہے کافر سن، گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں۔ 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں جا۔ تواڈے بزرگوں تو پتہ ہی نہیں سی لگتا، جھاڑ پہ جائے تو نماز مغرب دی پڑھ لیندے سن۔ ہمارا تو بچہ بھی نہیں پڑھتا، وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیبل۔ دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی؟ انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج بادل نکل آئے، بادل آ جائیں کالے تو جو مرضی ہو جائے، ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزے ہی نہیں کھولیں گے۔ تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے۔ یہ مرتبے نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بیچارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے، ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں، 2 بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے ہم اٹھ ہی جائیں گے الارم کی آواز۔ اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی الاسلام بھی، صحابہ بھی سو گئے، نمازی وقت ہی گزر گیا، سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی۔ اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ مادرزاد والی ہم فرض نہیں پڑھتے، سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، واجب کتنے نہیں پڑھتے، وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی۔ 40 سال۔ فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا۔ خام خواہ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں۔ اسی کو افراط و تفرید کہا گیا۔ قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ صحیح۔ پیغمبروں کے بارے میں اگلی امتوں نے بھی غلو کیا، اس امت نے بھی کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص
گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی. آپ کسی خرابی کا ذکر کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے، سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا، اللہ قرار نہیں دیا. ویسے کوشش کی ہے نور من نور اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی، لیکن اوریاں اس طریقے سے کوئی شرک نہیں کیا. اور یہ بھی اس امت کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم نبوت ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم شرک جلی سے اس امت کو محفوظ رکھا. لیکن باقی آپ جس لیول پہ بھی دیکھیں جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کیا نا، ادھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کی ہیں. آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھڑ دو، عبد القادر وچ پہ گیا. عبد القادر نے کیا کہ یا اللہ میرا بندہ ہے. تو یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دجال ہے. اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں. تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. رابعہ بصری کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے. ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں. وہ کہتے ہیں نہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں. وہ تو بیچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی. آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں. ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی وہ، حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں. صحیح ہے. تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو. یاسر بھائی کتنی بڑی بڑی کہانیاں کراتے ہیں یار، کتنی بڑی بڑی، میں تو پریشان ہو گیا ہوں سن کے. بلال یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں اس طرح کی کہانیاں کرا کے. لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ اللہ سے ہٹ کے اس کی مخلوق کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا یہ کلیم ہے تقریباً، ہتھیلی پہ وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. بالکل، حالانکہ یہ تو بالکل اللہ کے ساتھ ہی یہ باتیں یاسر میچ ہوتی ہیں. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے برگزیدہ ہستی ہیں، ان کا کبھی اس بارے میں کلیم نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور یاسر اتنے گریٹ صحابہ کرام آئے ہیں، اتنی گریٹ شخصیات آئی ہیں، کبھی کسی نے اتنی بڑھ چڑھ کے باتیں نہیں کی. بالکل. سب نے یہی کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے یاسر وہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے. بالکل. ہمارے ذمہ تو صرف کوشش ہے. بالکل ایسا ہی. لوگوں کے نا ایمان کے کمزوری کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بجائے نا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے یاسر. اور ان سے پھر لوگ مدد، پھر آہستہ آہستہ یاسر ان سے لوگ مدد بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. ان کے عقیدے کے ساتھ یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا، میں فلاں بابے کے پاس جاؤں گا وہاں پہ تعویذ لوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، یا میں فلاں جا کے یہ منت پوری کروں گا. صحیح بات ہے. تو میرا کام ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ اتنی چھوٹی ہیں نہیں، یہ آپ کے عقیدے کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہیں. سر جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ بندہ تھیندے تھی جاتا ہے، واقعی صحیح بات ہے. آہستہ آہستہ وہ بندے کو محسوس نہیں ہوتا بالکل کہ یہ جو میں چھوٹی سی ایک حرکت کر رہا ہوں یہ کل کلا کو جا کے کتنی بڑی مسٹیک بن جانی ہے. بالکل. کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے نا وہ آپ کو اسلام کے طور پہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے یہ عین اسلام ہے، حالانکہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا. اور یاسر ہماری قوم جو ہے پاکستانی خاص طور پہ یہ مذہب کے نام پہ بہت زیادہ بلیک میل ہو جاتی ہے، بہت جلدی، بہت ایموشنل ہے، بہت جلدی. اچھا یاسر ایک بات تو بتائیں کہ یہ جو ایک ٹانگ ایسے لٹکا کے تو یہ کیا سین ہے؟ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. اچھا عبادت تو ہوتی ہے یاسر آرام سے سکون سے بیٹھ کے، اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یار یہ کوئی کرتب تو ہو سکتا ہے، عبادت کا اس طرح کا کوئی طریقہ کسی آیت میں کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا. تو چونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ قرآن پاک سے ہم نے لیا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا ہے. صحیح بات. اگر دونوں جگہ سے ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں مل رہی تو ظاہر ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہیں گے یہ کرتب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ عبادت کی کوئی شکل نہیں ہے. اچھا یاسر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے کا نا بالکل بھی نہیں کہا ہوا بالکل. کہ آپ اپنے آپ پہ ظلم کریں. بالکل. ہمیں تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنے بہترین یاسر فوائد دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نماز چھوٹی کر لیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, جیسے کوئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ تو ایک الٹی کہانی ہے یاسر. بالکل ایسا ہی ہے. بعض موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا ہے عبادات کی زیادتی سے. ایک صحابی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ساری رات جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کروں گا. ایک صحابی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سارا دن روزے رکھوں گا, سارا سال روزے رکھوں گا. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کے تنبیہ فرمائی, ان کی تصحیح فرمائی کہ آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں, یہ جتنی عبادت میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی آپ اس سے بڑھ نہیں سکتے. صحیح بات ہے. تو اور ویسے بھی یہ آپ کو اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوکب نورانی صاحب اتنی کہانیاں پیش نہ کیا کریں, آپ کے پھر بعد میں میمز بنتے ہیں. بالکل. پھر لوگ ہنستے ہیں اور آپ مطلب پبلک میں نا ایک بہت برا ایفیکٹ جاتا ہے. بالکل. کہ یار اس طرح ممکن ہے. بالکل. تو پھر نا لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ پھر خراب ہونے کی شروعات ہو جاتی ہے. بالکل. اور جو لوگ شعور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق ملی ہوئی ہے, وہ ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور یہ اپنی عوام کے سامنے بھی ایکسپوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ دین کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے اور دین اسلام کی پکچر پیش کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں وہ اس چیز کا پھر مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا اسلام ہے یا کس طرح کا یہ دین ہے یا مذہب ہے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کی آپ کو ترغیب دلاتا ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. تو آخر میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کریں گے جی کہ اللہ تعالیٰ ہم سمیت پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے. آمین. یہ تھی جی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.